10واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک 3 یا 4 آیتوں پر یہ رکوع مشتمل ہے۔ گزشتہ آیتوں کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بدر کے میدان پر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں تو اللہ نے دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں قلیل دکھایا تاکہ مقابلہ ضرور ہو۔ اس طریقے سے احقاق حق اور ابطال باطل کا موقع ملے۔ اللہ کا یہ فیصلہ تھا، یہ ہو کر رہا۔ فیصلے سے عین پہلے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ احکامات آئے تاکہ اس مقابلے میں مسلمانوں کو غلبہ آتا ہو۔ اللہ نے چند وضاحتیں کی، ہدایتیں دی، جیسے کسی بڑے کام سے پہلے ہدایات جاری کی جاتی ہیں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ منفی ہے، یہ مثبت ہے۔ ان ہدایتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب مٹھ بھیڑ ہو تمہاری کسی جماعت سے۔ لقیتم، لقیہ یلقا کے معنی ملاقات کرنا، بھیڑنا۔ فئۃ جماعت، بدر میں ہی مراد ہے یہ، لیکن عموم پیدا کرنے کے واسطے کہا گیا جب کبھی تم ملاقات کرو کسی جماعت سے، یعنی تمہیں سابقہ پیش آئے لڑنے کا۔ قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ شان نزول اگرچہ خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اس جیسے حالات جب کبھی پیش آئیں تو وہ آیت کا وہی مضمون رہے گا، اس لیے یہاں عموم بیان کیا گیا۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو، سامنا ہو، مٹھ بھیڑ ہو کسی بھی جماعت سے، کسی بھی گروہ سے۔ فثبتوا، پہلی شرط یہ ہے ثابت قدم ہو جاؤ۔ فثبتوا یہ امر ہے، ثبات مضبوطی کے ساتھ ڈٹنا، جمنا، یہ سب سے پہلی شرط ہے مقابلے میں آنے والوں کے لیے۔ اگر آدمی کا ذہن پراگندہ ہے، دل میں خوف بھرا ہوا ہے اور وہ قدم جمانے کی فکر میں نہیں ہے تو یہ پہلے ہی شکست ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی کئی آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں اور میں نے وہاں پر یہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یہ فکر و عمل کیا ہے؟ آدمی پہلے ہی فکر میں آ جاتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کو باہر جانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی جسم کمزور ہو جاتا۔ دل جمعی کا سامان جب ہوتا ہے تو آدمی کے اعضاء میں قوت ہوتی ہے، اور جب اندر سے فکر مند ہو جاتا ہے، بھاگنے کی سوچتا ہے، تو اس کے اعضاء معطل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی شرط تھا فثبتوا، ثابت قدم۔ ثابت قدم اور ثبات قلبی، یہ دونوں چیزیں یہاں مراد ہیں۔ فثبتوا مطلق، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ دل جمعی حاصل ہو، ثبات قدم حاصل ہو، مضمون ہمارا دل گھبراہٹ سے خالی ہو، کیا کیا جائے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو بہت۔ یہ گویا پہلے کے لیے روحانی غذا ہے، ثبات قدم کے لیے اللہ کا ذکر روحانی غذا ہے۔ ذکر لسانی بھی ہوتا ہے اور ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور ذکر اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ذکر کو جب لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں ذکر کے معنی زبان سے اللہ اللہ کہنا، اس کا ایک حصہ ہے یہ۔ زبان سے اللہ اللہ کہنا ذکر لسانی ہے، اور قلب میں اللہ کا شکر معمور ہو جائے اور دل میں اللہ کی عظمت ہمہ آن مستحضر رہے، یہ قلب کا ذکر ہے۔ قلب بھی اللہ کی یاد میں ہے۔
اور اعضا وہ جوارح اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، یہ اعضا وہ جوارح کا ذکر ہے۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ زبان تو ذکر کر سکتی ہے، دل کیسے ذکر کرتا ہوگا، ہاتھ اور پیر یہ ذکر کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ ہماری کوتاہ نظری ہے، قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ آؤ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے۔ اوبی معہ، اوبی کے معنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ ان کے ساتھ اے پہاڑوں، والطیر پرندوں۔ سورہ سبا میں دیکھو پرندے اور پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ اپنی آواز ملاتے تھے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ لوہا نرم کیسے ہو گیا؟ ہم تو کہتے ہیں لوہا بہت سخت ہے۔ جس اللہ نے لوہے میں سختی دی ہے وہی اللہ اس پر قادر ہیں کہ لوہے کو نرم کر دے۔ جیسے موم آپ توڑ دیتے ہیں، موم کو پگھلا دیتے ہیں، لوہے کو حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتے ہی پگھلنا پڑتا تھا۔ آج ہم بھٹی لگا کر پگھلاتے ہیں، بہت لوگ دیکھتے ہیں اس لوہے کو پگھلا کر، بالکل پگھلا کر پانی کی طرح بہانے والا سیال بنا کر نیا راڑ بناتے ہیں۔ یہ پانی گرم ہو کر بہتا ہے، وہ اللہ قادر ہے بغیر گرم کے ہوئے ان کے ہاتھ میں پگھلتا تھا۔ تو جب اللہ کی طاقت میں یہ ہے کہ پہاڑ ذکر کریں، پرندے ذکر کریں، تو پھر یہ تو اشرف المخلوقات کا جسم ہے، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کا قلب، اس کی زبان، اس کا دماغ، یہ سب ذکر کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ نے فرمایا ہے دنیا میں کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی مگر تم سمجھتے نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 الفاظ یاد کر لیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی شے، ان کے معنی نہیں۔ کیسے؟ اللہ سے پہلے ان کہیں بھی آئے پورے قرآن کریم میں تو اس کا ترجمہ نہیں کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نافیہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، یہ اللہ سے پہلے ان آیا نگیٹو ترجمہ ہوگا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی شے، نہیں ہے کوئی شے مگر اس کے حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو جب ہر شے تسبیح بیان کر سکتی ہے، پہاڑ تسبیح بیان کر سکتے ہیں، تو مومن کے جوارے سے تسبیح کی آواز کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ کیسے آئے گی؟ لکھا ہے بعض روایتوں میں کہ نوم العالم عبادت، عالم کا سونا عبادت ہے۔ کیسے؟ عالم کا کیوں، دوسرے کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عالم جانتا ہے کہ سوئیں کیسے۔ اگر ویسا وہ سو رہا ہے تو سونا عبادت ہے، اور جو شخص بھی جان لے گا کہ سونا ایسا ہے، باوضو سوئے، داہنی کروٹ سوئے، یہ دعا پڑھ کے سوئے، کوئی بھی مومن اس کا سونا عبادت ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھے؟ اسی طریقے پر بیٹھتا ہے جو نبی نے سکھلایا ہے، تو اس کا بیت الخلاء میں بیٹھنا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کے منہ میں لقمہ داخل کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اپنی اولاد پر کمائی خرچ کرتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، یہ انسان کے جسم کا ذکر ہے۔ میدان کارزار میں ذکر کیسا ہوگا؟ تو لگتا ہے کام بڑھا دیا، تلوار سنبھالنا ہے کہ ذکر کرنا ہے، نعرے تکبیر بولنا ہے کہ ذکر کرنا ہے، للکارنا ہے کہ ذکر کرنا ہے۔ یہاں تو نماز بھی ہماری مؤخر ہو سکتی ہے جہاد کی وجہ سے۔ کہا ذکر سے مراد یہ ہے جیسا اللہ کا حکم ہو اور جیسا اللہ کے نبی کا ڈائریکشن ہو، اس سے سرے منہ انحراف نہ ہونے پائے، یہ تمہارا ذکر ہے۔ اس واسطے ان کا رات میں جگنا، دن میں گھوڑے پر سوار ہونا، یہ سب ذکر تھا۔ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے،
اور دن میں مقابلے پہ آتے تھے، تو دن پہ مقابلے پہ آنا بھی ذکر تھا اور رات میں رونا بھی ذکر تھا۔ تو انسان کے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور نبی کے طریقے کے پابند ہو جائیں تو ان کا دماغ، ان کا ذکر، ان کا قلب سب اللہ کا ذاکر ہے۔ تو لساناً ذاکرہ اور قلباً شاکرہ وعملاً صالحاً متقبلا، زبان ذاکر ہو، قلب شاکر ہو اور عمل ہمارا مقبول ہو اللہ کے پاس، تو بندے کی پوری حیات اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ یہ آیت کلام پاک میں کئی جگہ آئی ہے، سورہ جمعہ پارہ 28 میں آئی ہے، اور وہاں بھی کہا گیا ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، کثیرا، بہت۔ کسی بھی عبادت میں کثیرن کا تعلق نہیں ملے گا، نہیں ہے نماز کثیرن، نماز بہت پڑھو، نہیں۔ اقیم الصلاۃ کثیرا کہیں نہیں ملے گا، ہاں نماز اچھی طرح پڑھو ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ بہت دو، نہیں ملے گا، جتنا متعین اتنا دو۔ کسی بھی عمل میں کثیرہ نہیں ملے گا، ہاں ذکر ایک ایسا عمل ہے اس میں کثیرن آپ کو کثرت سے ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کو یاد کرنا بندے کی حیات ہے، اللہ کو یاد کرنا اللہ کی طرف سے تازگی اور سرور ہے۔ کیا ایک مخلوق نہیں ہے جو غذا نہیں لیتی، غذا کے بدلے صرف اللہ کو یاد کرتی ہے؟ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرشتوں کی حیات اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے ذکر پر موقوف ہے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ پرندہ اللہ کا ذکر ہمہ گوش ہو کے کرتا ہے، اور جس دن اسے گولی کوئی مارتا ہے وہ دن ہوتا ہے جس میں وہ ذکر اللہ کرنا بھول جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ سے حیات ہے فرشتوں کی، ذکر اللہ سے قلب کے اندر ایک تازگی آتی ہے، اسی لیے مجاہد میدان کارزار میں ڈٹ جاتا ہے۔ اسی واسطے کہا ہے کہ تم 20 ہیں اور وہ 200 ہیں تو تم غالب ہوں گے۔ اسی واسطے کہا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ، جو رب کو یاد کرتا ہے اور جو رب کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ مردہ اور زندہ میں کتنا فرق ہے، ذاکر اور غافل میں اتنا ہی فرق ہے۔ تو جب ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے میدان کارزار میں، تو اس سے ایک ہمت آتی ہے۔ اسی واسطے دنیا کی ساری فوجیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ میدان کارزار میں مرنے سے نہیں گھبراتی، اور جن کو اللہ کا ذکر نہیں ملتا ہے وہ گھبراتے ہیں موت سے، دنیا کے سارے اسلحے تیار کر لیں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو ان کے بدن میں راشا طاری ہو جاتا، کب کبھی چھا جاتی۔ کیوں؟ ان کی نگاہ اسی ہتھیار پر تھی۔ لیکن مومن کی نگاہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ کی طاقت پہ ہوتی ہے، یہ اگر جیے گا تو غازی ہے اور مرے گا تو شہید ہے، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ یہاں جیے گا تو مال غنیمت حاصل کرے گا اور اجر حاصل کرے گا، اور مرے گا تو شہادت کی بنیاد پر اس سے بڑا گھر وہاں ملنے کو تیار ہے۔ اس یقین کی بنا پر اس کا پاؤں ہلتا نہیں، استقامت حاصل ہوتی ہے، تزلزل نہیں آتا۔ اس واسطے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ علت کیا بیان کی؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کے معنی کامیابی، ثبات قلبی، ثبات لسانی، اور اللہ کا ذکر کثیرہ، ان دو سے فلاح کیسے ملے گی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار میں جمنے والا مجاہد شہید ہو گیا تو کامیابی نظر نہیں آتی۔ ہمارے نگاہ میں کامیابی کس چیز کا نام ہے پہلے طے کر لو۔ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں ان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کامیابی کس کا نام ہے، فلاح کس کا نام ہے۔
مؤذن کہتا ہے حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ وہ کون سی کامیابی ہے؟ یہاں اللہ نے کہا میدان کارزار میں جم جاؤ، اللہ کی یاد کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ کون سی فلاح ہے؟ کس فلاح کا نام ہے؟ فلاح اور کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ دنیا میں کوئی اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ وہی کرے گا جس نے انسان کو حقیر قطرے سے تیار کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت۔ ان کا ارشاد ہے کہ مومن کی فلاح اس میں ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے۔ جس دن مالک ناراض ہو گیا، فلاح نہیں۔ گھر سے آپ نوکر کو 100 روپے دو، تھیلا دے کے بھیجو، ذرا سامان لے کے آ جا۔ اگر وہ تھیلا اور سامان دے کے غائب ہو گیا تو مالک خوش ہوتا، آنے کے بعد بجاتا، تھیلا روپیہ چھینتا، پولیس کے حوالے کر دیتا، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر وہ صحیح سلامت آیا، مرضی کے مطابق آیا، تو مالک خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی یہ جسم دے کر، یہ جان دے کر، یہ مال دے کر، یہ اولاد دے کر، یہ حیات دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو مالک راضی کیسے ہوگا؟ مالک کی رضامندی اسی میں ہے۔ اس نے نمونہ بھیجا ہے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے نبی کو بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک ٹیم کو بھیجا جن کا نام صحابہ ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اللہ دیکھو ایسا راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کی رضامندی کی فکر نہیں تھی ان کو اللہ کی فکر تھی، اللہ راضی ہو گیا۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ مالک کے راضی ہونے میں ہے۔ اور مالک کیسے راضی ہوگا؟ نمونہ بھیج دیا ہے، اس کتاب کے مطابق، نبی کے سنتوں کے مطابق، کیونکہ نبی کا بھی عمل اسی کتاب کے مطابق تھا، اور صحابہ کا عمل بھی اسی کتاب کے مطابق تھا۔ لہذا یہ طریقہ بتا دیا ہے، اس پر عمل کرنے والا اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو یہ فلاح ہے۔ اس کا اظہار کب ہوگا؟ ہم کو فلاح ملی کہ نہیں ملی؟ کب ہوگا؟ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے، فلاح مل گئی؟ نہیں، راستہ ملا ہے، ابھی فلاح نہیں مل گئی، راستہ۔ اسی لیے اسی راستے پر گامزن رہنے کی روز دعا کرتے ہیں۔ ابھی نماز کا پڑھا آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا، مطلب ابھی ہم راستے پر چل رہے ہیں، چلتے رہنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر ہم منزل پا چکے ہوتے، فلاح مل چکی ہوتی، تو یہ دعا کرنے کی حاجت کیا تھی؟ ہر نبی، ہر ولی، ہر قطب یہی دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ تو منزل ابھی نہیں آئی ہے، ہم راستے پر لگے ہیں۔ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا بھی فیصلہ ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات دکھائی دیتا ہے کہ ایک مرنے والا کڑتے ہوئے مرتا ہے، حقیقت میں نجات پا چکا ہے وہ۔ بسا اوقات دکھائی دیتا ہے کہ بڑی اچھی موت ہے، لیکن جہنم میں جاتا ہے وہ، کیونکہ بظاہر دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ظاہری حالت کے مطابق، لیکن فیصلہ اس پر منحصر نہیں ہے۔ حقیقی طور پر فیصلہ اس کا اللہ کریں گے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب اس فیصلے کے مطابق قبر میں حساب و کتاب ہوگا۔ حساب کرنے والے فرشتے سوال جواب کرتے ہیں۔ فرشتوں کے حساب و کتاب کے مطابق اس کے لیے جنت کے یا پھر جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ برزخ میں اسی حال میں رہتا ہے۔ قیامت یعنی برزخ کا زمانہ گزرنے کے بعد، محشر کے بعد، پل صراط پہ گزرنے کے بعد، نام عمل تولنے کے بعد، دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد، جب جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا، اب یہ ہے وہ منزل جہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ فلاح کون پایا؟ تو ابھی فلاح کسی کو نہیں ملی ہے، سب فلاح کو چاہتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں تم میدان کارزار میں جم جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، بہت اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، یعنی تم ثابت قدم رہو۔ قرآن کریم کی آیت 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے،
تو مرتے وقت فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کو رب کہا کر اس پر تم جم گئے ہو، جمنا ہے اصل۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ ہے آیت سورہ حامیم السجدہ کی۔ تو ایمان والا ربنا اللہ کہنے کے بعد جم جائے، پھسلے نہ۔ یہ ہے یہاں پر اللہ کو یاد کرو تو نہیں پھسلو گے، دل جمعی ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دو شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط ثابت قدم، جم جاؤ، بھاگو مت میدان سے۔ میدان کارزار سے بھاگنے والا مجرم ہے، الا یہ کہ وہ دو وجہوں سے بھاگتا ہے۔ ایک تو تعداد بہت کم ہے، پیچھے سے کمک لانا ہے، یعنی پیچھے سے سپورٹ لانا ہے، مدد لانا ہے، اور یا پھر کسی جنگی حکمت عملی کو بنانا اختیار کرنا ہے، اس لیے پیچھے ہٹا ہے۔ ان دو کو اللہ نے پیچھے بیان کر دیا ہے۔ اور اگر بالکل بھاگتا ہے موت کے خوف سے تو یہ جو ہے بھگوڑا غلام ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں قابل غضب ہے، اس پر اللہ تعالی ناراض ہیں، بہت ناراض ہے۔ دوسری آیت میں یہی مضمون ہے کہ تم ثابت قدم ہو گئے، اللہ کا ذکر کر لیا۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ و رسول کی اطاعت کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ کرو۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر کی جنگ سے پہلے ہدایات جاری ہوئی ہیں، تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، یعنی جنگ میں بھی اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، جو حکم جیسا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹھہرایا، تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو۔ یہ مقدمہ ہے، لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے جو بالکل سامنے ہوتا ہے، ایک میمنہ دائیں طرف، میسرہ بائیں طرف، ساقہ پیچھے اور قلب بیچ میں، یہ فوج کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو ہم عربی میں خمیس کہتے ہیں، کیونکہ 5 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت نامہ موجود کہ تم فلاں مقام پر سے ہٹنا نہیں، تمہاری یہ جگہ ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ تیر انداز ہے، یہ گھوڑ سوار ہیں، یہ فلاں کے مقابلے میں۔ چنانچہ میدان کارزار میں جب للکارتے ہیں کون ہے تم میں ہمارے مقابلے آ جائے، تو جس پر نبی کا اشارہ ہوگا اسے فوراً آگے بڑھنا ہے، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کی پرواہ کرنا ہے۔ وہاں یہ مراد ہے، یہاں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جان بچا کر گھر جانا ہے نہیں، اپنے ایمان کو لے کر ساتھ رہنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جیئیں تو غازی اور مرے تو شہید ہو کر اللہ کے پاس انجام کو پہنچے۔ یہ ہے اطاعت سے مراد۔ صحابہ کو یہ حکم تھا، آج ہمارے واسطے بھی یہی حکم ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی امیر ہمارا ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ امت تقسیم ہو چکی ہے، امت تقسیم ہو چکی ہے، اس کے چلنے کا جمنے کا ایک ڈائریکشن باقی نہیں ہے، اس کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ اس واسطے ہم انحطاط کا شکار ہیں، تنزل پذیر ہیں، ہمارے حالات ناگفتہ بے ہو چکے ہیں۔ سارے دنیا میں ہماری جو حالت ہے اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کا جو طریقہ ہے ایک امیر کے ماتحت ہو کر چلنے کی، اس میں ہم بالکل کھو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، کم سے کم جس پر ہمارا قابو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ نماز میں بھی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی بے شعوری میں ہم پڑھتے ہیں، شعور سے پڑھیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی سمجھ کر پڑھیں، اے اللہ ہم نے جان پر ظلم کیا ہے، ہماری آپ مغفرت کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی مغفرت گناہوں کے نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ کر شعور کے ساتھ پڑھیں نماز، تو نماز توبہ بن جاتی۔ تو پہلا حکم یہ تھا جم جاؤ۔ تیسرا حکم تھا اللہ کو بہت یاد کرو اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 3 حکم مثبت تھا، پازیٹیو تھا۔
اب آگے دو حکم آ گیا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع کے معنی جھگڑا مت کرو، خلفشار مت کرو. خلفشار کب ہوتا؟ جب آدمی اپنی منوانا چاہتا اور کسی کی نہیں ماننا چاہتا تو خلفشار ہوتا ہے. چاہے وہ مسجد کا انتظام ہو، مدرسے کا انتظام ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں. دنیا میں کبھی بھی انتشار کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماننا نہیں آتا، منوانا آتا. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری رائے چاہے اصابت رائے ہو یا میری رائے میں کچھ خرابی ہو، لیکن میں نے رائے دیا ہے اس کو ہونا ہی چاہیے. منوانے کی فکر میں تنازع ہوتا ہے. منوانا مضر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع مت کرو. تنازع کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے. جب آپس میں انتشار پیدا ہوگا، تنازع پیدا ہوگا، تو اس قوم کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ نے کتنا واضح پیغام دیا ہے. انتشار کی بنا پر تم بزدل ہو جائیں گے، تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، اور تمہارے اندر جو طاقت اور ایک حوصلہ تھا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جیسے کسی ٹیوب میں سوراخ کر دینے سے ہوا نکل جاتی ہے، اس انتشار کی وجہ سے، تمہارے اندر بزدلی کی وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور دشمن تم کو ترنے والا سمجھے گا. ہاں موقع اچھا آ گیا. آج دیکھ لو فلسطین میں لڑ گئے، مسلمان لڑ رہے ہیں تو یہودیوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ موقع اچھا ہے اور ہتھیار دو ایک فریق کو اتنا ہتھیار دو کہ مسلمان تقسیم ہو کر کے آدھا ہمارے طرف ہو جائیں، اس آدھے سے آدھے پر غلبہ پالیں گے ہم. یہ معاملہ جب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. اس انتشار کی وجہ یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن جب دونوں میں جنگ شروع ہوئی تو ایک خط آیا امیر معاویہ کے پاس کہ موقع اچھا ہے، سنا ہے تم پر حضرت علی ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم مل کر کام کریں گے. ہاں دیکھو وہاں لالچ پیدا ہوئی. جیسے ہی دو گروہ میں بٹنے کی فکر ہوئی اور دو گروہ میں انتشار تنازع پیدا ہوا، باطل کو تما پیدا ہو گئی. خط بھیج دیا. حضرت امیر معاویہ مدبر ہیں، 40 سال تک حکمراں ہیں، خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وحی کے لکھنے والے، کاتب وحی میں شمار ہے ان کا. ان کی رائے کے بارے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جواب لکھا، او رومی کتے، اپنے دل سے یہ خیال نکال دے، ہم آپس میں ضرور لڑیں گے، لیکن جب مقابلہ باطل سے ہوگا، غیروں سے ہوگا، تو امیر معاویہ علی کے ادنا سپاہی کی طرح سے ان کے پیچھے پیچھے ہو کر تم سے مقابلہ کرے گا. یہ ہمارے صحابہ کا کردار تھا. آج غیروں سے ہم کچلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا آپس کا انتشار اب بھی ختم نہیں ہو رہا ہے. صحابہ نے سکھایا ہے ہمیں. ایسے واقعات اور بھی پیش آئے جب نبی خود موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں 3 صحابی نہیں جا سکے تھے. اس میں سے ایک مرہ تھے، ہلال ابن امیہ تھے، کعب تھے. کعب کو طویل قصہ ہے، 10واں پارہ ہم شروع کر چکے ہیں انشاءاللہ. 2-4 رکوع کے بعد قصہ آ رہا ہے، وہ قصہ آ رہا ہے انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر. ایک خط آیا کعب کے پاس، سنا ہے تم پر تمہارے نبی بہت ظلم کرتے ہیں. بخاری میں یہ واقعہ درج ہے. وہ تو غم میں رو ہی رہے تھے کہ میں نبی سے الگ ہوں، افتراق ہوں، ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا. اتنے میں یہ خط بھی آ جاتا ہے. وہ خط پڑھ کر روتے ہیں، افسوس میں ایسا ہو گیا کہ غیروں کو مجھ پر طمع ہو رہی ہے، مجھے بہکانے والے بہکانا شروع کر چکے ہیں، اب میں کدھر جاؤں گا. خط کو غموں سے نڈھال ہو کر پڑھ کر پھاڑ کر تنور کے اندر پھینک دیا. یہ ہمارے صحابہ کا کردار ہے. موجود ہیں مثالیں. ہم آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جب موقع باطل سے لڑنے کا آتا ہے تو ہم کو ایک ہو جانا چاہیے. مگر یہ کیفیت امت سے کیوں چلی گئی
کیونکہ ان کو حساب کی فکر نہیں ہے، اللہ کے راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، جنت ہی میں ہمارا مکان بنے، جہنم میں ہم نہ جائیں اس کی فکر نہیں ہے، دھلائی کے بغیر پہلے مرحلے میں نجات مل جائے اس کی فکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا غرہ ہے، کس کی سفارش کی ہمیں امید ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ جو قرآن کے حکام کو چھوڑے گا، قرآن کے حقوق توڑے گا، اللہ کے نبی قیامت میں شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان پارہ 19 آیت نمبر 20 کے الفاظ ہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول شکایت کریں گے، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنا یہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرو، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ سب ڈائریکشن موجود ہیں اور ہم اس کے خلاف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مخالفت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے، آج سارے ہندوستان کے حالات بڑے دھماکو ہیں۔ ایک ایک تنظیمیں اپنا اپنا ایک راستہ بنا کر چلتی ہیں، لیکن صحیح راستہ وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جب تک ان میں خود احتسابی نہیں آئے گی کہ ہمیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے، ہمارے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی آدمی ہو یا مذہبی پیشوا ہو، ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے زبان سے لفظ نکلا فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس حساب کی فکر جب تک نہیں ہوگی تب تک ہمارا رویہ بدلے گا نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، اور صبر کر لو۔ کیا صبر کر لو کا مطلب کیا ہے؟ جوڑو اوپر سے، اللہ رسول کی اطاعت کرو، تنازع مت کرو، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 5واں نمبر ہے صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ تعاون کے حیثیت سے ہے، معاون ہے، مددگار ہے۔ جب بندہ صابر ہوگا تو وہ مظلوم ہوگا، اور مظلوم جب ہوگا تو اس کی آہ نکلے گی، اللہ قبول کرنے کو تیار ہیں، اس کی آہ نکلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی آہ سے ڈرو، دعوت المظلوم مستجابہ، مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں سے مظلوم آہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت عرش اعظم سے متوجہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، چاہے وہ فاسق ہی ہو۔ دعوت المظلوم مستجابۃ، دعوت المظلوم مستجابۃ وإن کان کافرا وإن کان فاجرا۔ مظلوم تو جو صبر کر لے گا وہ کیا ہوگا؟ مظلوم ہوگا۔ کیا مطلب ہوا صبر کرنے کا؟ دو آدمی ہیں، ایک کہتے ہیں ان کو بناؤ خلیفہ، ایک کہتے ہیں ان کو بناؤ خلیفہ، دونوں تنے ہوئے ہیں، جھگڑا ہوگا۔ ایک آدمی اپنی بات سے دستبردار ہو جائے، اس کے بات کے حق میں اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو، اپنی انا کو دبا لے، کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ ہے صبر کرنا۔ آج تمام تنازعات، تمام جھگڑے، کبھی جا کر نام پلی کرمنل کورٹ کے پاس ٹھہر کر دیکھو، مہیلا کورٹ میں 99% عورتیں مسلمان ہیں، اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہیں۔ جا کر دیکھ لو، عبرت کی آنکھیں دیکھ لو۔ کیوں ہے یہ؟ شوہر کے خلاف کیوں ہیں؟ شوہر کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ایمان سے خالی ہیں۔ ان کے اندر اگر ایمان ہوتا، خدا کا خوف ہوتا، فکر آخرت ہوتی، خود احتسابی ہوتی، تو کسی کے عیوب نہ بیان کرتے بلکہ صلح کر لیتے بیٹھ کر۔ ان کی انا ہے، وہاں تک لے گئی ہے، آپس میں صبر نہیں ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ظالم ہوگا، یا تو مرد یا تو عورت، ایک ضرور مظلوم ہوگا، چاہے مرد چاہے عورت، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دب جاتا، دب کر صلح کر لیتا تو معاملہ وہاں تک نہیں پہنچتا، ان کی عزتیں نیلام نہ ہوتی، بے آبرو نہ ہوتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے،
نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، لیکن دونوں نے صبر نہیں کیا، تنے رہے۔ اس تناؤ میں کیا ہوا؟ ہوا اکھڑ گئی، خاندان کی عزت ختم ہو گئی، رسوا ہو گئے، اور ایک ایک مقدمے کے لیے 10 سال پھرنا پڑتا ہے وہاں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، 10 سال پھرنا پڑتا ہے۔ شادی ہوئی 25 سال کے بعد، اور 10 سال یہ پھرنا پڑا اگر طلاق کو اور خلا کو، تو 35 سال 40 سال کے بعد میں عورت کیا کرے گی؟ وہ تو بوڑھی ہو گئی۔ یہ ہے نقصان امت کا۔ یہ سمجھانے والے، سمجھنے والے خاندان کے بزرگوں کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے یہ۔ کم سے کم خاندان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو سنجیدہ ہوں، وہ تو سمجھائیں، ان کا اکرام کریں، ان کی بات مانیں، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ہم آپس میں بیٹھ کر حل کریں مسائل کو۔ یہ صرف جنگ کے واسطے نہیں مسائل ہیں، ہاں نازل ہوئے ہیں غزوہ بدر کے لیے، لیکن ان کا وصول ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے وہ جھگڑا شادی کا ہو، کسی اور مسلک کا ہو، لیکن اس جھگڑے کے لیے قانون یہ ہے صبر کرو۔ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہیں، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہیں تو تمہارا گھاٹا نہیں ہوگا، تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو صابر اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے۔ صبر کرنے والوں کو اور کیا چاہیے؟ صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ مجھے وہی یاد آیا جو مدینے میں واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو سنایا بھی تھا میں۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو ابھی جو مسلمان 8 ہجری تک کافر تھے، 1 سال ہوا اسلام میں داخل ہوئے، ان کو حضور نے خوب مال دیا، اور جو پرانے مسلمان تھے، انصار تھے مدینے کے، ان کو کم دیا۔ کیوں؟ حکمت مصلحت تو معلوم ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہے اس سے بہتر کون سوچ سکتا؟ حکمت یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان ہیں، دل جوئی ہو جائے تاکہ پختہ ہو جائے۔ جو پرانے ہمارے ساتھ ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، مگر انصار کے نوجوانوں میں یہ بات بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئے۔ حضور تک بات پہنچی، آپ نے کہا سب کو جمع کرو، صرف انصار ہوں، اس میں قریش نہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف انصار کا مجمع تھا۔ حضور تشریف لائے، لمبی تقریر نہیں کیا، 2 منٹ میں ختم ہو گئی تقریر۔ پوچھا مجھ تک ایسی آواز پہنچی ہے کہ میں نے انصار کو نہیں دیا، قریش کو دیا، مکے والوں کو دیا، جبکہ ان کی تلواریں 8 ہجری تک لڑتی رہی ہیں، ابھی ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین ہیں، پھر بھی ان کو دیا، انصار کو نہیں دیا۔ یقیناً یہ سچ ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم سب کی رائے نہیں ہے، یہ کچھ نوجوان بچوں نے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر بات یہی درست ہے، یہ سچ ہے کہ تم نے ہم کو پناہ دیا، ہم تمہارے درمیان آئے، مکہ چھوڑا، ہجرت کیا، یہ سچ ہے کہ تم نے ہمارا تعاون کیا، تم پر اللہ نے اسلام کی بدولت تم کو اتنا کامیاب کیا۔ یہ بتاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ سب قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو مال لے کر لوٹیں اور تم انصار اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر لوٹو؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہے؟ سارے صحابہ کی چیخ نکل گئی۔ اللہ کے نبی انصار کے ہو کر رہ گئے، آج بھی انصار میں ہیں، اور قیامت میں اٹھیں گے تو انصار میں اٹھیں گے۔ ابو بکر و عمر دائیں اور بائیں ہوں گے، لیکن جھرمٹ کس کا ہوگا؟ انصار کا ہوگا۔ اس پر وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ تو کیوں راضی کیا آپ نے؟ کہ جس کے ساتھ رسول اللہ ہوں انہیں مال کی کیا حاجت ہے؟ میں کہتا ہوں جس صابر کے ساتھ اللہ ہوں انہیں کیا چاہیے؟ اس کے باوجود ہم صبر کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم خود لڑنا چاہتے ہیں، ہم خود مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم خود ان کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ بخدا ہم انتقام نہیں لے سکتے، اللہ انتقام پر قادر ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام واللہ سریع الحساب۔ اللہ سے بڑا انتقام دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب بندہ صابر ہو جائے گا، واللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد
اسی حکم کو منفی انداز سے پیش کیا اللہ نے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور مت ہو جاؤ ان کی طرح جو نکلے اپنے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، ان کی طرح مت ہو جاؤ. اس میں اشارہ در حقیقت ہے ان کفار قریش کی طرف جو آپ دوسرے درس میں سن چکے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ مال لے کر ساحل سے نیچے نیچے گزر گیا اور اشارہ ملا کہ مدینے والے اس کو چھیڑ کر مال چھیننا چاہتے ہیں. تو مکے سے ابو جہل 1000 کو لے کر نکلا ہے. غزوہ بدر واقع ہوئی، راستے میں اطلاع ملی کس کو؟ ابو جہل کو. کس سے؟ ابو سفیان سے، کہ جس مال کے تحفظ کے لیے، جس قافلے کو امان اور پناہ دینے کو تم نکلے تھے، وہ تو بچ کر نکل گیا. اب تم واپس چلے جاؤ مکہ، اب کوئی مقصد نہیں ہے. ابو جہل غرور میں تھا، کہا نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم بدر میں فتح کا جشن نہ منا لیں گے. ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھوپڑیوں میں شراب کو پیئیں گے، مغنیات کے گانے سنیں گے، ہم اپنے فتح کا اور جشن منا کر دکھائیں گے، تب تک ہم نہیں لوٹیں گے. یہ ابو جہل کا غرور تھا. یہ ہے بطرن وریاءن. بطر کے معنی اترانا. وہ 313 ہیں، نہتھے ہیں، بھاگے ہوئے بھگوڑے غلام ہیں. ہم 1000 مسلح لشکر ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے سامنے یہ لوگ کیسا کرے؟ ان کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس طرح غرور میں آئے. بطرن وریاءن. بطرن اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے آنا. کیا ہوا؟ ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، ابی ابن خلب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ایسے اکڑنے والے تبختر کی چال چلنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے بجائے فخر کرنے کے ذلت کو اٹھایا. شراب پینے کے بجائے اپنے غموں کو پیا. عزت کے بجائے ذلت کو حاصل کر لیا. فتح کے بجائے شکست کو حاصل کر لیا. نہتھوں کو نہتھا سمجھا تھا، مسلح نکل گئے وہ، اور جو مسلح تھے وہ نکمے نکل گئے. جن کو سمجھا تھا کہ یہ بہت مضبوط ہیں، پھس ہو گئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، 4 آیت میں آ رہا ہے. اللہ کی شان وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کافروں کو یقین نہیں تھا. ابو جہل جب مکے سے نکلا ہے لشکر کو لے کر، 1000 لشکر کو، تو بیت اللہ کے اندر جا کر پردے کو پکڑ کے دعا کرتا ہے کہ ان 2 میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے. آگے آیت آ رہی ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ خالی خلوص کافی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ راستے کی سمت صحیح ہونا ضروری ہے. یہ خلوص میں دعا کر رہا تھا لیکن سمت غلط تھی. نبی برحق کے خلاف نکلتا ہے اور سمجھتا ہم حق پر ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. جو حق پر تھے ان کو فتح دے دیا اور جو باطل تھے ان کو شکست ہو گئی. تو ان کا اشارہ ہے کہ بطر یعنی اترا کر نکلنا، لوگوں کو دکھاوے کے واسطے نکلنا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، ایسا مت بنو. اللہ منع کر رہے ہیں. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، دار کی جمع ہے، اپنے اپنے گھروں سے، بطرن، اکڑتے ہوئے، وریاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہوئے اللہ کے راستوں سے. واللہ بما یعملون محیط. کرتے رہیں گے، آج بھی جو کچھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ ان کے عمل کا احاطہ کرنے والا ہے. شرط یہ ہے تم اللہ کے ہو جاؤ. شرط یہ ہے کہ اوپر کے شرائط منظور کر لو، ثابت قدم ہو جاؤ، ذکر اللہ کثرت سے کرو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، تنازعات ختم کرو، بزدلی سے بچو، ہوا اکھڑنے سے اپنے آپ کو سنبھالو، صبر کرتے رہو،
اللہ تمہارے ساتھ ہیں. واللہ محیطم، اللہ گھیرے ہوئے ہیں کس کو؟ بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں. ان کا کوئی عمل اللہ کے احاطہ علم سے، اللہ کے احاطہ قدرت سے، اللہ کے احاطہ مشیت سے خارج نہیں ہے، سب محدود ہے. سورہ ابراہیم کی آیت تو بڑی پیاری ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کرتے ہیں اس سے اللہ کو غافل گمان مت کر لو. اللہ کو غافل گمان مت کر لو، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. آج جو ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ خالص مومن ہونے کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو اللہ اس کا پھل ضرور دینے والے ہیں مومن کو، یہاں یا وہاں. مومن پر کیا ہوا ظلم رائے گا نہیں جائے گا. مومن کی آہ اللہ کے عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالی کے عمل سے اور ان کافروں کے عمل سے ہمیں جو دھوکہ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں انہی کا ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں سے ایک واقعہ نقل کیا آپ. کافروں کی مدد کرنے والا سب سے بڑا کون ہے؟ دماغ میں نہیں آئے گا، یہاں موجود ہے. جیسے مومنوں کی مدد اللہ کرتے ہیں، کافروں کی مدد شیطان کرتے ہیں. ایک مثال دیا اللہ نے، اور یہ بدر میں پیش آیا. کیسا؟ جب کفار قریش مکے سے نکلے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک قبیلہ ہے بنی بکر کا، اور بنی بکر کا قریش سے مقابلہ ہے، انبن ہے، محبت نہیں ہے. ایسا نہ ہو ہم مکے سے مدینہ جائیں لڑنے کے لیے اور ہمارے بچے عورتیں یہاں رہ جائیں اور بنی بکر والے حملہ کر دیں. تو دل میں ایک قسم سے ہیبت اور خوف تھا اور مقابلہ پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. مگر شیطان چاہتا تھا کہ نہیں، مقابلہ ہو جائے. شیطان ایک آدمی کی شکل میں آیا. کس کی شکل بنایا اس نے؟ بنی بکر کے سردار کی شکل میں آیا. بنی بکر کا سردار کون تھا؟ سراقہ بن مالک. شیطان سراقہ بن مالک کی شکل بنا کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہا تم کو ہم سے خوف ہے؟ نہیں، ہم سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، اس مشن میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے آج کا شیطان جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو سارے شیاطین آ کے سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو مارو، نہتھوں کو، معصوموں کو، بیواؤں کو لوٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج کے شیاطین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. بیان ہی ایسا ہی ہوا. سراقہ ابن مالک کی شکل میں وہ آ کر بولتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ایک پالیسی اختیار کیا، کہا آج تمہاری طاقت ایسی ہے کہ کسی کو تم پر غلبہ پانے کی مجال نہیں. کون تم سے جیتے گا؟ آج تم سے کوئی نہیں جیتے گا. لا غالب لکم اليوم، آج تم پر غلبہ کوئی نہیں پائے گا، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری فکر مت کرو. یہ کہہ کر پھسلا کر پورے کے پورے بدر میں آ گئے. جب بدر کے میدان میں پہنچے اور اس ابلیس نے جو سراقہ بن مالک کی شکل میں موجود تھا دیکھا تو سامنے ابلیس کے کیا نظر آیا؟ جبریل کھڑے ہیں. جبریل اور میکائیل کھڑے ہوئے ہیں، فرشتوں کا سردار موجود ہے. ان کو دیکھ کر اس شیطان کی ہوا اتر گئی. اس نے کہا اب خیریت نہیں ہے، بھاگا میدان چھوڑ کے اور بولتا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو چلا یہاں سے. ایک نوجوان تھا حارث، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑا تھا، یہ پکڑے ہوئے. لوگ چلتے ہیں نا باتیں کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے. حارث بن ہشام اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے باتیں کر رہا تھا، چھوڑ کے بھگایا ہاتھ. اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا، اس کے سینے پہ گھونسا مار کے دھکیل کے چل دیا اور کہا میں تم سے بری ہوں. اور کیا بولتا ہے؟ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، تم کو نظر نہیں آتا کہ یہاں جبریل موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو.
انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو الفاظ، وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب مزین کیا، آراستہ کیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، ان کے برے اعمال کو شیطان نے آراستہ کر کے پیش کیا، تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور کہنے لگا نہیں ہے آج کوئی غالب ہونے والا تم پر لوگوں میں سے. لا غالب لكم اليوم من الناس، اليوم مانے آج، من الناس لوگوں میں سے تم پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا. وانی جار لکم، اور تم کو میرا خوف ہے نا قبیلے بنی بکر کا، میں تمہارے ساتھ ہوں. انی جار لکم، جار مانے پڑوسی، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان، تراءت آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے کو دیکھنا. فئتان، فئتن کی جمع ہے، جماعتیں، دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے ہوئیں، نکسا علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. نکسا پلٹ جانا، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل. وقال، اور کہتا ہے انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، تم سے بیزار ہوں، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ حال ہے. انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں بے شک جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کیا ہے وہ؟ جبریل کی شکل دکھائی دیتی ہے، میکائیل دکھائی دیتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہیبت میں کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو کیسی پیاری بات ہے، شیطان بھی ایسے موقع پر اللہ سے ڈرتا ہے. یہاں شارحین لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے یہ ڈرتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ ڈرتا نہیں ہے. قتل ہونے سے ڈرا خالی، آپ تلوار پڑھنے والی ہے، تلوار کے خوف کو اللہ کا خوف کہہ رہا ہے. اور بات کہتے ہیں ڈرنا بھی سچ ہے، ہو سکتا ہے ڈرتا ہو کیونکہ جانتا ہے اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، جہنم کا خوف ہے. لیکن نرا خوف مفید نہیں ہے جب تک مان کر خوف نہ آئے، ایمان کے ساتھ خوف نہ آئے، نرا خوف کام میں نہیں آتا. جہنم کو دیکھ کر سب ڈریں گے، کیا ڈرنا کام میں آئے گا؟ نہیں. وہ ڈرنا جو خالی ڈرنا ہے کس کام کا خوف ہے؟ ہاں، ڈرنے کے ساتھ اطاعت ہو، ڈرنے کے ساتھ تسلیم ہو، تسلیم کرنا، ایمان لانا، یقین کرنا، ماننا، اب خوف قوم میں آتا ہے. تو کہتا ہے انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید العقاب ہیں، یعنی سخت پکڑ والے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے. ابلیس کو بھی یقین ہے کہ اللہ سخت پکڑنے والے ہیں. یہ مت سمجھو کہ دھوکہ یہی دیا خاری، اور بھی دھوکے نقل کی ہیں قرآن نے. یہ واقعہ پیش آیا، جنگ سے چھڑا کر بھاگ گیا، اس کی بدحالی سامنے آ گئی، کافروں کا وہ انجام ہوا. جب لوٹ کے مکہ میں کافر لوگ گئے، دیکھا کہ سب مارے گئے، بڑے بڑے، ابو جہل بھی ختم، عقبہ ختم، شیبہ ختم، ربیعہ ختم، ولید ختم، بڑے بڑے مہرے مارے گئے. 70 بڑے بڑے سردار تہہ تیغ کر دیے گئے. جب مکے میں واپس گئے تو غرور جو تھا، جو نشہ تھا، سب اتر چکا تھا. افلاس آ گیا، ذلت آ گئی. اتفاق سے یہ سراقہ بن مالک، قبیلے بنی بکر کا سردار، مکے میں کسی کام سے آیا. لوگوں نے کہا ارے بدماش، تیری خاطر سب ایسا ہوا، تو نے دھوکہ دیا. کہا کیسا دھوکہ؟ کہا تم نے ایسا وعدہ کیا تھا، ایسا ایسا تم نے کیا. کہا بخدا میں تو جانتا ہی نہیں، نہ تمہارے پاس میں آیا، نہ تم سے وعدہ کیا، نہ تمہارے ساتھ گیا، مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں. تمہارے مکہ میں لوٹ کر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، مجھے تو خبر ہی نہیں. لکھتے ہیں اصحاب سیر کہ وہ پورا کا پورا کام شیطان کا تھا، اصل سردار کو پتہ ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کبھی کبھی عام انسانوں کی شکل میں آتا ہے. جیسے فرشتہ
دہیہ کلبی کی شکل میں آیا. جبریل امین دہیہ کلبی کی شکل میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے. ایسے ہے یہ ابلیس اللعین کبھی سراقہ کی شکل میں آیا, کبھی شیخ نجدی کی شکل میں آیا, اور اس کے بھٹکانے کے بہت طریق ہیں. اس کا ایک تذکرہ یہاں سن لیا آپ نے. ایسا ایک تذکرہ اور آیا ہے سورہ حشر پارہ 28 میں, کمثل الشیطان, کمثل الشیطان, شیطان کی مثال, اذ قال للانسان اکفر, انسان سے کہتا ہے کفر کر میاں. ڈرنے کی بات کیا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. فلما کفرا, جب بندہ کفر کر دیتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منکم, میں تم سے بری ہوں, تمہارا مجھ سے کوئی سروکار نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے. وہاں بھی لکھا ہوا مکر اس کا. اور تیسرا اس کا مکر سورہ ابراہیم میں پورا ایک رکوع ہے. 13واں پارہ سورہ ابراہیم ایک رکوع ہے. اس کی وہ تقریر جو محشر کے میدان میں ہونے والی ہے, اللہ نے اپنے کرم سے قرآن میں ابھی درج کر دیا ہے. افسوس ہے جو ہم قرآن کو چوم تو لیتے ہیں, اس تقریر سے آج تک غافل ہیں. کیا کرے گا جب حساب کتاب تیار ہو جائے گا, جہنم والے جہنم میں جائیں گے, تو حسرت میں اضافے کے لیے شیطان کا ایک تقریر کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ پوری آیت لمبی آیت ہے. شیطان وہاں بھی وعدہ خلافی کرے گا, دھوکہ دے گا. یہ 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام سورہ فرقان دیکھ لو. سورہ فرقان پارہ 19 آیت نمبر 25 اور 30 کے بیچ میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. کیا کرے گا, شیطان بھٹکاتا ہے. اس کافر سے دوستی کرو بولتا ہے, اس کے پاس جاؤ ایمان بیچ کے آؤ بولتا ہے. ایمان بک جاتا, آئین ٹائم پہ بولتا تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان تو انسان کو ہے دھوکہ دینے والا. تو اللہ نے کتنی بار وضاحت کر دی, ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں, پھر بھی ہم وہی کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے. جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہی ہم کرتے ہیں. جب کبھی کوئی موقع آئے, چاہے وہ خوشی ہو یا غم, تو ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی جاننے والے سے معلوم کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں کسی کے خوشی اور غم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی فکر کرنا چاہیے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے. تو شیطان کا دھوکہ دینا کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانا ہے. دغا باز شروع سے دھوکہ دیا کرتا ہے. تو اس آیت میں ہمیں آج کیا کیا معلوم ہوا. جب مقابلہ ہو تو جم جاؤ, اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ و رسول کی اطاعت کرو, جھگڑا مت کرو. بزدلی پیدا ہو جائے گی, ہوا اکھڑ جائے گی, صبر کرتے رہو. صبر والوں کے ساتھ اللہ ہیں. ان کی طرح مت ہو جاؤ جو گھر سے نکلتے ہیں اکڑتے ہوئے, گھمنڈ کے ساتھ اور دکھاوے کے ساتھ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اللہ ان کے کاموں پر محیط ہے. اور جب شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیا اور یہ کہا کہ آج تم پر غلبہ کوئی نہیں پائے گا, میں تمہارا ساتھی اور پڑوسی ہوں. جب فوجیں آمنے سامنے آئیں, پلٹ گیا کہتے ہوئے کہ تم سے میں بری ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو. اس سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوا کہ خلاصے کو ذہن نشین کر لو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. شیطان ہمیں بھٹکانے کے لیے کوئی قدم چھوڑتا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کو دشمن ہی سمجھیں. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا, اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, دشمن ہی سمجھو اس کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. فاتخذوه عدوا, دشمن ہی بنا کے رکھو اس کو, یہ اللہ فرماتے ہیں. یہ خلاصہ نکلا ہماری بحث کا. اب اس کے بعد اس موقع پر جو منافقین تھے جن کے دلوں میں مرض تھا, وہ تانا مارتے تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر. کمزور مسلمان 313 نہت تھے, مجبور و بے کس,
ان کو دیکھ کر یہ اکڑتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ بیچارے مسلمان، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں تو جیت ہی جائیں گے، اس افلاس میں لڑنے کے واسطے آ گئے ہیں، یہ دین کے دھوکے میں بیچارے پھنس گئے۔ اس طرح سے منافقین طنز کرتے تھے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا کہنے لگے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے، دین کے نام بھی مر مٹنے آئے ہیں یہ۔ اللہ جواب فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے حکمتوں والے۔ آج بھی مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے، یہ مسلح نہیں ہے دیگر اقوام کی طرح، لیکن اگر یہ بھروسہ اللہ پہ کر لیں اور اللہ کے ہو جائیں تو اللہ غالب ہے حکمتوں والے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ان کا مقابلہ کرنے کو ان جیسے ہتھیار بنا لو، نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ کرو، پہلے اللہ کے تو بن جاؤ، پہلے اللہ کے بن جاؤ، یعنی اللہ کے عمل کو اپنا لو، قرآن کریم کو اور نبی کی سنتوں کو اور صحابہ کے عمل کو اپنا لو۔ آج پوری امت فضول خرچی میں چور ہے، قرضوں میں کپا ہے، سود کی لعنت سے دوچار ہے۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے پہ مجبور ہے۔ شادی میں کوئی خرچہ نہیں، مگر کوئی شادی بغیر خرچہ کے نہیں ہوتی۔ کون ہے امت یہ؟ شادی میں کون سا خرچہ ثابت ہے؟ صرف مہر لڑکی کے ہاتھ میں جانا باپ کے توسط سے، سامعین جو بیٹھے ہیں نکاح میں ان کا منہ میٹھا کرنا، اور بعد میں شب زفاف کے بعد ولیمہ کر کے دولہا اپنے دوستوں کو خوش کرنا، یہ 3 خرچ ثابت ہیں۔ ان 3 میں اس کی حیثیت کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھا کوئی خرچ اگر ہے تو وہ شیطان کو خوش کرنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان 3 خرچ پر قناعت کر لے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خرچ کرنے کے لیے سود لینا، رشوت لینا، کسی کا مال ہڑپ کرنا، یہ اللہ کو راضی نہیں کرنے والا ہے، مگر ہم کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارا جنازے میں ہے، یہی حال ہمارا دوسرے تمام مراحل میں ہے۔ ہم نے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، وہی کریں گے شیطان جس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اصلاح کرنے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نئی نہیں آئے گی، ہمیں اور آپ کو خود اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔